یہ بھی کوئی بہت پرانے زمانے کی بات نہیں، مگر آج ان کیسٹوں کو دیکھ کر بہت سے لوگ ہنستے ہوں گے۔ وہ زمانہ جب ٹیپ اور ڈیک چلتے تھے اور نئی نئی کیسٹوں کے لیے لوگ بھاگتے تھے۔ کیسٹوں کی الگ سے دکانیں اور مارکیٹیں ہوتی تھیں۔ لوگ اپنی پسند کے البم خریدنے جاتے، خاص قسم کا کور اور پھر اس میں کیسٹ کی تصویر اور اس کی ایک طرف کیسٹ کی اے اور بی سائیڈ کی فہرست، اور پھر جو لوگ نئی کیسٹ نہیں خرید پاتے تھے تو وہ اپنی کوئی پرانی کیسٹ لے جاتے اور اس میں اپنی مرضی کے گانے بھروا لیتے۔ جس فنکار کی کیسٹ زیادہ بکتی وہ شہرت حاصل کرتا۔ ہر طرح کی آڈیو کے لیے کیسٹ کا استعمال ہوتا تھا، گانے، قوالی، حمد و نعت، تقریریں، ترانے وغیرہ۔ کیسٹوں کے رنگ بھی جدا جدا ہوتے تھے، کالا، سفید، نیلا، پیلا، اور پھر ٹرانسپیرنٹ کیسٹیں بھی آ گئیں۔ اور پھر گھروں میں ان کے سنبھالنے کو الگ الگ اہتمام ہوتے، ان کے الگ سے ریک بنائے جاتے۔ اکثر ٹی وی ٹرالی کے ساتھ کیسٹوں کے لیے دراز ہوتی تھی۔ لوگ اکثر ترتیب سے کیسٹوں کو رکھتے۔ بعض کیسٹیں کور کے بغیر ہوتی تھیں اور ان کو بھی اہتمام سے رکھا جاتا۔ اکثر کیسٹوں پر مارکر سے ٹائٹل وغیرہ بھی لکھے جاتے۔ اکثر ٹیپ میں کیسٹ کی ریل پھنس جاتی اور پھر اس کی ڈھیر ساری ریل نکالی جاتی، اس کو درست کیا جاتا۔ کبھی کبھی کچھ حصہ کاٹنا پڑ جاتا اور کاٹ کر نیل پالش سے ریل کو دوبارہ جوڑا جاتا، اور پھر پیانو کا بال پین لے کر اس کی ریل کو گھما گھما کر دوبارہ کیسٹ میں ڈالا جاتا۔ اکثر گاڑیوں میں کیسٹ پلیئر ہوتے تھے اور گاڑیوں میں بھی کیسٹوں کا ڈھیر ہوا کرتا تھا۔ یہ کیسٹیں آج بھی بے شمار گھروں میں موجود ہیں اور استعمال کی جاتی ہیں، مگر وقت کی دھول میں رفتہ رفتہ یہ بھی گم ہو رہی ہیں۔